بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، اس وقت کی بریکنگ نیوز آپ کو دیتے چلیں کہ لائن آف کنٹرول پر بھارتی فوج کی بلا اشتعال شیلنگ کے نتیجے میں پاک فوج کا ایک جوان اور 6 شہری شہید ہو چکے ہیں۔ ناظرین کرام، حکام نے بتایا ہے کہ بھارتی فوج کی شیلنگ کے نتیجے میں 9 پاکستانی شہری زخمی بھی ہوئے ہیں، اور مزید یہ بتایا ہے کہ یہ رواں برس میں بھارتی شیلنگ کے نتیجے میں ہونے والی سب سے زیادہ اموات ہیں۔ ناظرین کرام، بعد ازاں پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کے ڈائریکٹر جنرل DG ISPR میجر جنرل آصف غفور کی جانب سے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر کیے گئے ٹویٹ میں بتایا گیا کہ بھارتی فورسز کی فائرنگ کے نتیجے میں پاک فوج کا ایک جوان شہید جبکہ دیگر 2 زخمی ہوئے ہیں۔ ناظرین کرام، ISPR نے مزید بتایا ہے کہ پاک فوج نے بھارتی جارحیت کے جواب میں بھرپور کارروائی کرتے ہوئے بھارتی چیک پوسٹوں کو نشانہ بنایا ہے، جس کے نتیجے میں 9 بھارتی فوجی ہلاک جبکہ 9 شدید زخمی ہوئے ہیں۔ ناظرین کرام، بیان میں مزید بتایا گیا ہے کہ پاک فوج کی جوابی کارروائی کے نتیجے میں 2 بھارتی بینکرز بھی تباہ ہوئے ہیں۔ ناظرین کرام، DG ISPR کی جانب سے ایک اور ٹویٹ میں کہا گیا کہ بھارتی فوج کو ہمیشہ سیز فائر معاہدے کی خلاف ورزی کا بھرپور جواب ملے گا۔ پاک فوج LOC پر معصوم شہریوں کی حفاظت کرے گی اور بھارتی فوج کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا جائے گا۔ انہوں نے اپنے ٹویٹ میں مزید کہا کہ پاک فوج بھارت کی جانب سے جھوٹے دعووں کا جواز پیش کرنے اور جعلی آپریشنز کی تیاری کو سچائی سے بے نقاب کرے گی۔ ISPR کا مزید کہنا تھا کہ پاکستان کی مؤثر کارروائی کے بعد بھارتی فوج نے سفید جھنڈا لہرا دیا ہے۔ بھارتی فوج لاشیں اور زخمیوں کو اٹھانے کی کوشش کر رہی ہے۔ ٹویٹ میں مزید کہا گیا کہ بھارتی فوج کو سیز فائر معاہدے کی خلاف ورزی سے پہلے سوچنا چاہیے اور معصوم شہریوں کو نشانہ بنانے سے گریز کرتے ہوئے فوجی اصولوں کا احترام کرنا چاہیے۔ ناظرین کرام، دوسری جانب LOC پر بھارتی فورسز کی بلا اشتعال فائرنگ کے نتیجے میں شہریوں کی ہلاکت کی تصدیق کرتے ہوئے آزاد کشمیر کے وزیر اعظم راجہ فاروق حیدر نے کہا کہ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فورسز نے بے گناہ کشمیریوں کو شہید کیا ہے اور کئیوں کو زخمی کیا ہے۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر کا مزید کہنا تھا کہ یہ سفاکیت کی انتہا ہے، دنیا کو اس پر خاموش نہیں رہنا چاہیے۔ ناظرین کرام، بھارتی فورسز کی شیلنگ کے نتیجے میں سب سے زیادہ نقصان آزاد کشمیر کے ضلع مظفر آباد میں واقع نوسیری سیکٹر اور وادی نیلم کے جورا سیکٹر کو پہنچا۔ مظفر آباد کے ڈپٹی کمشنر بدر منیر نے کہا کہ شیلنگ رات میں شروع ہوئی تھی اور بہت زیادہ ہوئی تھی۔ انہوں نے کہا کہ بھارتی فوج نے مارٹر گولوں کا استعمال کیا اور شہری آبادیوں کو نشانہ بنایا۔ علاوہ ازیں سوشل میڈیا پر ویڈیوز پوسٹ کرنے والے رہائشیوں نے بتایا کہ ٹریسر ہتھیار بھی فائر کیے گئے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ اسی گاؤں میں غلام ربانی نامی شخص کے بیٹے حاجی سرفراز جان بحق ہوئے، جبکہ ارشاد نامی شخص کی اہلیہ نرگس نامی عورت وہ زخمی ہوئیں۔ ڈپٹی کمشنر نے بتایا کہ نوسیری سیکٹر میں ثوابی کے رہائشی 35 سالہ لیاقت خان اور ٹیکسلا کے رہائشی 30 سالہ فیصل لنک روڈ پر خیمے کے قریب شیل گرنے سے جاں بحق ہوئے۔ دونوں افراد پنجکوٹ روڈ پر مزدوروں کے طور پر کام کرتے تھے۔ ڈپٹی کمشنر نے بتایا کہ نوسیری سیکٹر کے گاؤں کنور میں 38 سالہ شبیر اور ان کی 60 سالہ والدہ جاں بحق ہو گئیں۔ انہوں نے مزید بتایا کہ بھارتی شیلنگ کے نتیجے میں علاقے کو پہنچنے والے نقصان کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ ناظرین کرام، 8 مقام میں پولیس عہدیدار فیض طالب نے ڈان نیوز کو بتایا کہ جورا گاؤں میں جاں بحق شخص کی شناخت لورا لائی کے رہائشی ظفر جان کے نام سے ہوئی ہے، جبکہ اسلام پورہ گاؤں میں ایک خاتون اور 3 بچیاں زخمی ہوئی ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ زخمیوں کو علاقے میں واقع ملٹری ہسپتال منتقل کیا گیا ہے۔ فیض طالب نے بتایا کہ بھارتی شیلنگ کے نتیجے میں 43 دکانیں، 53 مکان، 6 گاڑیاں اور 3 موٹر سائیکلوں کو نقصان پہنچا۔ ناظرین کرام، خیال رہے کہ چند روز قبل لائن آف کنٹرول کے سیکٹر نیزا پیر کے مختلف گاؤں میں بھارتی فوج کی بلا اشتعال شیلنگ سے 3 شہری شہید اور 8 زخمی ہوئے تھے۔ ناظرین کرام، واضح رہے کہ LOC پر جنگ بندی کے لیے 2003 میں پاکستان اور بھارتی افواج کی جانب سے ایک معاہدے پر دستخط کیے گئے تھے، تاہم اس کے باوجود جنگ بندی کی خلاف ورزی کا سلسلہ وقفے سے جاری ہے۔ حکام کے مطابق رواں برس LOC پر بھارتی فوج کی جارحیت کے نتیجے میں آزاد جموں اینڈ کشمیر میں 47 افراد شہید اور 236 سے زائد زخمی ہو چکے ہیں۔